بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا صلى الله عليه وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ہمارے پاس سب سے عظیم دولت ہے، اور جو چیز عظیم ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایمان کا بچا کر اس دنیا سے لے جانا، یہی اصل ہماری ذمہ داری ہے۔ چند جمعہ سے میں آپ کی خدمت میں کچھ ان مکاروں اور فریب کاروں کی فریب کاریوں کا تذکرہ کر رہا تھا، جو لوگوں کے ایمان کو سلب کرنے، ان کو ایمان سے محروم کرنے، ان کے ایمان کو کمزور کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک خبیث اور لعین شخص جس کا نام شکیل بن حنیف ہے، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا اور حضرت امام مہدی بھی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کا یہ دعویٰ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، 4 جمعہ میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس کا دعویٰ کس طرح جھوٹا ہے، اور کس طرح یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کذاب ہے اور دنیا پرست ہے، شہرت اور نام و نمود کا دلدادہ ہے، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن و حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بالکل واضح طور پر بتلا دیا گیا ہے۔ تو ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احوال آپ سماعت فرما رہے تھے، اور دوسری طرف شکیل بن حنیف پر ان احوال کو آپ منطبق کر رہے تھے، یعنی فٹ کر رہے تھے
لیکن کوئی بھی چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکیل بن حنیف پر فٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ آج کی مجلس میں خصوصیت کے ساتھ اس کا جو دوسرا دعویٰ ہے کہ وہ امام مہدی ہے، اسے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتلایا جائے گا کہ کس طرح اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، تاکہ آپ ایسے مکاروں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، جو سب سے قیمتی دولت ہے۔ اگر آپ محتاط نہ ہوئے تو ایسے رذیل اور ایسے خبیث اور لعین اس دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے اور آپ کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اصل میں ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم علماء دین سے اپنے روابط مضبوط رکھیں۔ یہ بات مشاہدے اور تجربے کی ہے۔ جو شخص کسی بھی عالم دین سے مربوط رہتا ہے، اپنے آپ کو جوڑے رکھتا ہے، اس سے مشورے کرتا رہتا ہے، اس کی رائے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی فکر کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرماتی ہے۔ اور صرف ایمان کی حفاظت ہی نہیں، بلکہ اس کے ایمان میں روز بروز ترقی ہوتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرماتے ہیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو ہم کسی ڈاکٹر کو تلاشتے ہیں، اور ڈاکٹر جو دوا بتلاتا ہے، جس دوا کی وہ تجویز کرتا ہے، ہم اسے مان لیتے ہیں، اور ڈاکٹر سے یہ بالکل نہیں کہتے یہ تو نے کیسی دوا لکھ دی۔ ہم دوا خریدتے ہیں اور کھاتے ہیں اور شفا یابی کی امید لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں مکان بنانا ہوتا ہے تو مکان کا جو فنکار ہوتا ہے اس سے ہم رائے اور مشورہ لیتے ہیں، لیکن شیطان نے ہمیں دین کے معاملے میں دھوکے کے اندر ڈال رکھا ہے۔ جب کوئی دینی ضرورت ہوتی ہے اور کسی نازک اور حساس مسئلے میں آپ پھنس جایا کرتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے کسی عالم دین سے رابطہ کرنے کی، علوم دین کے ماہرین سے مشورہ کرنے کی، تو وہاں آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، بس اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور اپنی عقل سے جو سمجھ میں آ جاتا ہے اسی اعتبار سے آپ قدم بڑھانے لگتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ گمراہی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اسی وجہ سے بہت سارے لوگ قرآن و حدیث کے واضح رہنے کے باوجود بھی نہ جانے کیسے شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مان لیا، ان کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو میرے بھائی، ایمان وہ دولت ہے جس کی ہر نبی نے دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ جتنے بھی حضرات انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اس بات کی دعوت دی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے،
اس اللہ کی عبادت کرو، اس ایک اللہ کی اطاعت کرو، کوئی ایسا عمل نہ کرو جہاں سے شرک کا شائبہ بھی ہوتا ہو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اس پر جمے رہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے اسے نوازتے ہیں اور صراط مستقیم کی طرف اسے رہنمائی کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد ایمان پر جمنا، اس کے تقاضوں پر چلنا، ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا، اس سلسلے میں اپنے بڑوں سے پوچھتے رہنا، رہنمائی حاصل کرتے رہنا، یہ ایسا محبوب عمل ہے۔ اسی ایمان کی فکر کی وجہ سے پروردگار عالم اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، اپنے فضل سے نوازتے ہیں اور صراط مستقیم پر گامزن رکھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایسے ہی جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ خالصتاً اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت ان کے دل و دماغ میں راسخ ہوتی ہے۔ کیا مجال ہے کہ کوئی دنیا کی لالچ دے کر اس کے ایمان کو خرید سکے؟ ریاکاری، نام و نمود اور شہرت کے جذبات سے اسے آشکارا کر کے اس کے ایمان کے ساتھ سودا کر سکے، ایمان والوں کے لیے یہ مجال دوسروں کے لیے ایمان والوں کے حق میں نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ان کی آواز ہوا کرتی ہے کہ میری جو نماز ہے، میری جو عبادتیں ہیں، میرا جو جینا اور مرنا ہے، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اہل فلسطین کا یہی حال ہے، ان کی زبان سے ہمیشہ یہی تو صدا بلند ہوتی ہے ایمان کے تقاضے کی وجہ سے کہ اللہ یہ میری عبادتیں آپ کے لیے ہیں، یہ میرا جینا اور مرنا آپ کے لیے ہے، یہ زندگی آپ کی عطا کردہ امانت ہے، آپ کی راہ میں قربان ہو جائے یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ یہ ہیں اصل ایمان والے۔ تو ایمان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان کا مزہ اصل میں کون چکھنے والا ہوتا ہے؟ ایمان کا مزہ وہ شخص چکھنے والا ہوتا ہے جس کے اندر خصوصیت کے ساتھ 3 علامتیں پائی جاتی ہیں۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 نشانیاں۔ پہلی نشانی ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ وہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی شخص کتنا ہی لالچ
اس کو دنیا کا کیوں نہ دے، لیکن کبھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خلاف کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اب شکیل بن حنیف جیسے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوتے رہے، لوگوں کو لالچ دیتے رہے، لیکن جس کے پاس حقیقی ایمان ہوگا وہ دنیا کی حرص میں اور دنیا کے نام و نمود کے لیے وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا جو دامن ہے وہ اسے کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ لیکن جس کا ایمان کمزور ہوگا، جس کا دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے آباد نہیں ہوگا، وہ ذرا سی دنیا کی حرص میں اور لالچ میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ معتبر ذرائع سے یہ خبر ملی کہ اس قسم کے افراد جو جھوٹے دعویٰ کرنے والوں کے پیچھے ہو لیتے ہیں، ان کو ایمان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، انہیں دنیا کی حرص دی جاتی ہے، انہیں مکانات دیے جاتے ہیں، انہیں روپے پیسے دیے جاتے ہیں، اور انہیں نام و نمود کا دھانسا دلایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان کے سامنے پیش ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ایسے لوگوں کے پرستار بن جاتے ہیں۔ تو پہلی علامت کہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا وہی ایمان کی حلاوت کو در حقیقت چکھنے والا ہوگا۔ دوسری علامت ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ انسان جس سے بھی محبت کرے گا صرف اللہ کے لیے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوگا۔ اب اس حدیث کے ضمن میں اگر دیکھا جائے تو جو لوگ شکیل بن حنیف سے محبت کرنے والے، اس کے گرویدہ جو چند افراد ہیں، ظاہر ہے ان کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، ورنہ وہ شکیل بن حنیف جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اس سے تو نفرت ہونی چاہیے، اس کا بغض دلوں میں ہونا چاہیے، اور اس سے عداوت ہونی چاہیے، اور اللہ کی خاطر اس سے دشمنی ہونی چاہیے۔ اسی کا نام تو بغض فی اللہ ہے، یعنی اللہ کی خاطر دشمنی کرنا۔ اور تیسری علامت جس کی زندگی میں پیدا ہو گئی وہ یہ سمجھ جائیے کہ ایمان کی حلاوت کو اس نے چکھ لیا۔ وہ تیسری علامت کیا ہے؟ ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ وہ کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناگوار سمجھے، اس طرح ناپسند سمجھے جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا وہ ناپسند سمجھتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہمیں آگ میں جھونک دے تو ہمیں کس قدر تکلیف ہوگی اور کس قدر اس کے تعلق سے ناگواری ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ اسی طرح کفر کی مذمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، کفر کی طرف لوٹایا جانا اسی طرح تکلیف کا باعث بننا چاہیے۔ ایمان کی اس قدر محبت، ایمان کی اس قدر جاذبیت، ایمان کی اس قدر حلاوت، ایمان کی اس قدر استقامت، اور ایمان کا اس قدر استحکام، اور ایمان کا اس قدر پائیداری، اور ایمان کی اس قدر مضبوطی ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہونی چاہیے
کہ وہی حضرات صحابہ جن کے ایمان کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان اتنا راسخ ہو چکا ہے، اتنا راسخ ہو چکا ہے کہ ان کی چمڑیاں تو ادھڑ سکتی ہیں لیکن ایمان ان کے قلوب سے نہیں نکل سکتا۔ آج ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ اگر یہ ایمانی کیفیت پیدا ہو گئی تو شکیل بن حنیف جیسے پیدا ہوتے رہیں، ہمارے ایمان کو سلب کرنے اور کمزور کرنے کی کوششیں کرتے رہیں، انشاءاللہ ان کی محنتیں رائگاں ہو جائیں گی اور وہ کھسیانی بلی کی طرح ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ تو ایمان کی حفاظت یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے۔ اب میں اس کے دوسرے دعوے کی طرف آتا ہوں۔ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تردید کے تعلق سے، یعنی اس کے اس دعوے کی تردید کے تعلق سے جو باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، آپ اسے اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ اگر آپ کو باتیں یاد رہیں گی تو انشاءاللہ کبھی بھی جھوٹا دعوے دار آپ کو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا، بلکہ آپ خود اس سے مناظرہ کر لیں گے کہ قرآن تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ کہہ رہا ہے اور تیری یہ باتیں ہیں، کوئی علامت تجھ پر فٹ نہیں آتی۔ اسی طرح حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کہیے، ان کے تعلق سے قرآن اور احادیث میں اس قدر وضاحت کے ساتھ باتیں پیش کی گئی ہیں کہ کوئی جھوٹا مہدویت کا دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو شکیل بن حنیف کا یہ دعویٰ کہ وہ امام مہدی ہے، سب سے پہلی بات تو وہ یہ کہتا ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ یہ ایک ہی شخصیت کا نام ہے، جبکہ آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مستقل شخصیت ہیں اور حضرت امام مہدی ایک مستقل شخصیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کنز العمال میں موجود ہے کہ اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب تمہارے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے اور تمہارا امام بھی تمہارے میں سے ہوگا، یعنی حضرت امام مہدی۔ تو دونوں شخصیت یہ الگ الگ ہیں، ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، دونوں کا نام الگ ہے، دونوں کا کردار الگ ہے، دونوں کے اخلاق الگ ہیں، دونوں کے حلیہ الگ ہیں، دونوں کے کارنامے الگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بابرکت سے ان ساری چیزوں کو واضح کر دیا تاکہ کوئی گمراہ کرنے والا آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ تو شکیل بن حنیف کا یہ کہنا کہ دونوں ایک ہے، سب سے پہلی گمراہی اور سب سے بڑا پروپیگنڈا اور جھوٹا اس کا یہی دعویٰ ہے۔ دوسری علامت حضرت امام مہدی کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ حضرت امام مہدی میرے خاندان میں سے ہوں گے اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں
کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ایک طرف کہ حضرت امام مہدی میرے خاندان سے حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے، اور یہ شکیل بن حنیف اس کا تو کوئی خاندان صحیح معنوں میں جو سید گھرانے کا یہ دعویٰ کرتا ہے اس کا محفوظ ہی نہیں، یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ دربھنگا کا رہنے والا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی کا خاندان محفوظ ہی نہیں، تو حضرت امام مہدی کا کیسے محفوظ ہوگا؟ جبکہ آج بھی اہل عرب اپنے خاندان کو محفوظ رکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا خاندان شجرے کے ساتھ محفوظ ہوتا ہے۔ اگر کوئی حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کا خاندان یہ کہتا ہے محفوظ نہیں، تو نعوذ باللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہا ہے، گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک لغو بات کہہ دی، اگر خاندان محفوظ نہ ہوتا تو آپ بطور علامت یہ بات کیوں کہتے کہ حضرت امام مہدی میرے خاندان میں سے ہوں گے اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے؟ آپ بطور علامت یہ بات بتلاتے ہی نہ، آپ نے تو اسی وجہ سے یہ بات بتلائی کہ لوگ حضرت امام مہدی کو پہچان سکیں، مکاروں کے اور جھوٹوں کے فتنوں کے وہ شکار نہ بن سکیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہے گا تو پروردگار عالم اس ایک دن کو طویل فرما دیں گے، یہاں تک کہ تمہارے درمیان ایک شخص ایسا مبعوث کیا جائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ یہ بھی حدیث سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت امام مہدی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پر ہوگا، یعنی ان کا نام بھی محمد ہوگا، اور حضرت امام مہدی کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو حضرت امام مہدی کا نام محمد، حضرت امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ، اور ادھر جو شکیل امام مہدی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا نام شکیل ہے اور اس کے والد کا نام حنیف ہے۔ تو کہیں مماثلت پائی گئی، کہیں مطابقت پائی گئی، جب نام ایک جیسا نہیں جو آپ علیہ السلام نے بتلایا ہے، تو یہ شکیل اپنے دعوے میں گویا کہ جھوٹا ہے، مکار ہے اور فراڈی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا جا سکتا۔ اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ چال چلی، اس نے کہا کہ دیکھو میرا نام محمد شکیل ہے۔ اب بتلائیے، وہ یہ کہہ رہا ہے دیکھو میرے نام کے شروع میں محمد لگا ہوا ہے۔ اس بے وقوف کو یہ معلوم نہیں کہ یہ جگہ جگہ کا عرف ہوتا ہے کہ نام کے پہلے اور اخیر میں یا محمد لگایا کرتے ہیں یا احمد لگایا کرتے ہیں، اصل نام تو لوگوں کا جو بیچ والا ہوتا ہے وہ مانا جاتا ہے۔ جیسے کسی کا نام محمد حنیف ہے تو لوگ اسے اصل میں حنیف کے نام سے جانتے ہیں، یہ محمد یہ بطور تبرک لگایا جاتا ہے۔ تو شکیل کا نام محمد شکیل اگر ہے
تو اصل میں تو اس کا نام شکیل ہے، یہ محمد یہ تبرکن عرف کے اعتبار سے لگایا گیا ہے، اور امام مہدی کا نام صرف محمد ہوگا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر ہوگا، محمد شکیل نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کا دھوکہ ہے۔ اور تیسری علامت، بلکہ چوتھی علامت، حلیہ، حضرت امام مہدی کے حلیے کے بارے میں جو حدیث پاک میں بات موجود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی بہت خوبصورت ہوں گی، چہرے پر نور ہوگا، نورانی چہرہ، اور چوڑی پیشانی والے، اونچی ناک والے، جسے معاشرے میں خوبصورتی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اور ادھر دیکھیے شکیل بن حنیف کا کیا حال ہے۔ سننے میں تو یوں آیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے کہ لوگ اسے آسانی سے مہدی سمجھنے لگ جائیں، وہ میک اپ کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے سانولے رنگ کا۔ اب بھلا بتلائیے، جو خدا کی طرف سے نورانیت دی جائے گی، یہ میک اپ کرنے اور کرانے والے کیا اس نورانیت کو حاصل کر سکیں گے؟ اور کیا میک اپ کرنے سے صرف وہ مہدی ہو جائے گا اور لوگ اسے امام مہدی سمجھنے لگ جائیں گے؟ اس طرح وہ لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور زمین کو حضرت امام مہدی عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ جس طرح زمین حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی، حضرت امام مہدی آنے کے بعد عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ آج آپ بتلائیے، اگر یہ امام مہدی ہے، 10 سال اس کے دعوے کو ہو گئے، آج عدل و انصاف کیوں نہیں قائم ہوا؟ جگہ جگہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، رشوت خوری کا بازار گرم ہے، یہ عدل و انصاف کیا قائم کرے گا؟ اس نے تو خود ظلم کو پھیلا رکھا ہے، لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ عدل و انصاف کیا قائم کرے گا؟ اور حضرت امام مہدی 7 سال تک حکومت کریں گے۔ یہ گاؤں کی ایک ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا، یہ شکیل بن حنیف مردود یہ 7 سال حکومت کیا کرے گا؟ یہ تو چھپا ہوا ہے۔ حضرات علماء اسے مناظرے کی دعوت دے رہے ہیں، مباہلے کی دعوت دے رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں کہ شکیل بن حنیف کے اندر اگر جرأت ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ یا امام مہدی ہوں، تو سامنے آئے اور مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن نہ وہ شکیل بن حنیف آتا ہے، نہ اس کے چیلے آتے ہیں، کسی کے اندر ہمت نہیں کہ وہ حضرات علماء سے وہ مناظرہ کر سکے۔ میں نے بھی تو یہاں سے چیلنج کیا، جب مجھے معلوم ہوا کہ اس کے کچھ پرستار یہاں آتے ہیں اور شکیل بن حنیف کی طرف سے دعوت دیتے ہیں، میں نے کھلا چیلنج کیا اور آج بھی کر رہا ہوں، کسی بھی شکیلی کے اندر اگر ہمت ہے تو آئے، جب چاہے مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں تیار ہو جائے۔ میں نے کبھی اس طرح کا چیلنج نہیں کیا، لیکن یہ مسئلہ بڑا حساس ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کا مسئلہ ہے، یہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے دعویٰ کرنا، چیلنج کرنا یہ مجبوری ہوگی۔
تو اللہ تعالیٰ اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ پانچویں علامت حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس سے سعودی عرب مراد ہے کہ جب خلیفہ کا انتقال ہو جائے گا تو خلیفہ کے انتقال کے بعد نئے خلیفہ کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان بہت زیادہ اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور اتنا شدید اختلاف ہوگا کہ اس وقت مدینہ سے ایک شخص، ابھی بتلاؤں گا وہ شخص کون ہے، حدیث میں آتا ہے مدینہ سے ایک شخص بھاگ کر وہاں سے روانہ ہو کر مکہ آئیں گے، اور جب وہ مکہ آئیں گے تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ مکہ کے کچھ لوگ انہیں پہچان لیں گے کہ یہ حضرت امام مہدی ہیں، اور ان کے نہ چاہنے کے باوجود بھی ان کے ہاتھوں پر وہ لوگ بیعت کریں گے۔ جب یہ خبر شام میں پہنچے گی تو شام سے ایک سفیانی لشکر حضرت امام مہدی کے مقابلے کے لیے روانہ ہوگا، اور اللہ کی ناراضگی اور عتاب کے وہ لشکر حوالے ہوگا، اور مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک چٹیل میدان ہے جسے مقام بیضہ کہا جاتا ہے، وہاں وہ لشکر دھنسا دیا جائے گا۔ اور جب اس عبرتناک واقعے کو لوگ سنیں گے تو شام اور عراق سے جو اللہ کے نیک بندے ابدال ہوں گے، اولیاء ہوں گے، وہ سب آ کر حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اب ذرا آپ سوچئے، حضرت امام مہدی مدینہ سے مکہ آ جائیں گے اس ڈر سے کہ لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں اور لوگ میرے ہاتھوں پر بیعت نہ کرنے لگ جائیں۔ وہ تو عہدے سے بھاگنے والے بنیں گے، اور ادھر یہ شکیل بن حنیف ہے، یہ عہدے کا پرستار ہے، یہ تو دعویٰ کر رہا ہے اے لوگوں مجھے مہدی مانو، مجھے مہدی مانو، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اور حضرت امام مہدی تو اتنے مخلص ہوں گے کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے، لوگ خود انہیں کہیں گے آپ ہی مہدی ہیں، ہم علامت کی روشنی میں ہم آپ کو پہچان رہے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ اور شکیل بن حنیف کو تو موجودہ دور کا کوئی بھی مستند اور معتمد عالم دین نے نہ اسے عیسیٰ تسلیم کیا ہے اور نہ مہدی تسلیم کیا ہے، اور کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کیسے ہیں، کیسے دنیا کے پجاری ہیں کہ اس شکیل بن حنیف کو حضرت عیسیٰ اور امام مہدی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ابھی یہ عالم ہے تو دجال کا خروج ہوگا تو کیا عالم ہوگا؟ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرو گے جب دجال کو اللہ تعالیٰ اتنی قدرت عطا فرمائیں گے کہ جب وہ چاہے گا بارش نازل کر دے گا، جس کو چاہے گا موت کے حوالے کر دے گا، جسے چاہے گا زندگی دے دے گا، اتنی زیادہ قدرت اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے، تو ایمان کی اس وقت کیسے حفاظت کرو گے؟ چھٹی علامت، امام مہدی مدینہ کے ہوں گے۔ یہ بالکل واضح ترین علامت حدیث میں۔ شکیل بن حنیف دربھنگا کا رہنے والا ہے، اس نے مہدویت کا دعویٰ کیا۔ اگر آپ کے پاس علم ہوتا تو آپ فوراً یہ کہتے کہ اے شکیل تو دربھنگا کا رہنے والا ہے، اور سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ امام مہدی مدینہ والوں میں سے ہوں گے،
تو تو دربنگا کا رہنے والا، وہ مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، تو مہدی کیسے ہو گیا؟ ساتویں علامت، امام مہدی کے ظہور سے پہلے بہت سارے دلدوز واقعات رونما ہوں گے۔ مثلا شام و عراق اور مصر کی ناکہ بندی ہوگی، دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا ظہور ہوگا، شام پر عیسائیوں کی یلغار ہوگی، اور مینا کے اندر حجاج کے درمیان خون ریزی ہوگی، اور سفیانی کا فتنہ جو بہت بڑا فتنہ ہوگا اس کا خروج ہوگا۔ یہ ساری علامتیں امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہوں گی۔ کیا یہ سب علامتیں اس وقت پائی جا رہی ہیں؟ ہرگز ہرگز اس وقت یہ علامتیں نہیں پائی جا رہی ہیں۔ صرف ایک علامت کا ظہور اس وقت ہو چکا ہے، وہ شام و عراق کی اقتصادی ناکہ بندی کا ظہور ہے، اس کے علاوہ کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ تو شکیل بن حنیف کو امام مہدی کیسے مانا جائے؟ حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے دریائے فرات سے جو سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے 3 شہزادوں میں جو حاکم وقت کے الگ الگ 3 شہزادے ہوں گے، ان کے درمیان زبردست لڑائی ہوگی، اور یہ لڑائی اتنی زیادہ آگے بڑھے گی کہ 99% لوگ مر جائیں گے۔ کیا دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا ظہور ہوا ہے؟ کیا اس طرح لڑائی وجود میں آئی ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ تو یہ امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ سفیانی لشکر کو شکست دینے کے بعد امام مہدی مدینہ کی زیارت کریں گے، اس کے بعد شام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ روانہ ہوں گے تاکہ صلیبیوں کی طاقت کو وہ ٹھکانے لگا سکیں، اور عیسائیوں کو شکست دینے کے بعد امام مہدی اٹلی پر چڑھائی کریں گے، اور پھر امام مہدی بحری راستے سے ہو کر یہ قسطنطنیہ پر اپنا پرچم لہرائیں گے۔ یہ میں علامت مختصراً بتلا رہا ہوں حضرت امام مہدی کی۔ یہ شکیل بن حنیف نے کیا یہ سب کام کیا ہے؟ آپ اس پر خود منطبق کرتے جائیے، وقت کم ہے۔ امام مہدی کے ظہور کے 6 سال کے بعد دجال نکلے گا۔ یہ شکیل بن حنیف کا دعویٰ کیے ہوئے 15 سال سے زائد ہو رہے ہیں۔ 6 سال کے بعد دجال کو نکلنا چاہیے تھا، دجال تو ابھی تک نہیں نکلا، اس کا دعویٰ کیسے صحیح ہو جائے گا؟ دجال دمشق میں آ کر جب حضرت امام مہدی کا محاصرہ کرے گا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سفید مینارے سے نزول ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی معیت میں اسرائیل کے اندر بسنے والے یہودیوں کا خاتمہ کریں گے، اور مقام لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ امام مہدی کے ظہور کے 7 یا 9 سال کے اندر پوری دنیا میں اسلامی خلافت قائم ہو جائے گی۔ ادھر شکیل بن حنیف جو دعویٰ کیا ہے 15 سال ہو گئے ہیں، کہیں اسلامی خلافت کا قیام کیا اس نے عمل میں لایا؟ یہ امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ امام مہدی جب ظاہر ہوں گے تو ان کے ظہور کے 7 یا 10 سال کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی۔ شکیل بن حنیف کو تو اب تک مر جانا چاہیے تھا، یہ ابھی تک زندہ ہے، یہ بھلا امام مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ دجال کے بارے میں تھوڑی سی بات سماعت فرما لیں۔
تاکہ آپ کو اس تعلق سے بھی جانکاری ہو جائے 2 منٹ کے اندر۔ دجال ایک متعین شخص کا نام ہے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کے 6 سال کے بعد اس کا خروج ہوگا، اور شام و عراق کے درمیانی راستے سے یہ دجال نکلے گا، اور خدا دشمنی پر سارے علماء کا بلکہ سارے انبیاء کا اجماع ہے، اور دجال کے فتنے سے سارے انبیاء نے پناہ مانگی ہے، ہمیں بھی پناہ مانگنا چاہیے۔ یہ خدائی دعویٰ کرے گا، یہ بڑا موٹا ہوگا، داہنی آنکھ سے کانا ہوگا، پیچیدہ بالوں والا ہوگا، نہایت بدصورت ہوگا، ڈراؤنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کم سے کم یہ علامت یاد رکھنا، وہ داہنی آنکھ سے کانا ہے اور خدائی دعویٰ کرے گا تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے بلکہ تمہارا پروردگار ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ یہ مکہ اور مدینہ میں دجال بڑی کوشش کرے گا کہ وہ داخل ہو جائے، لیکن وہاں راستے پر معمور حضرات ملائکہ دجال کو بھگائیں گے۔ یہ مکہ اور مدینہ میں کبھی داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ پوری دنیا میں یہ اپنے فتنے میں لوگوں کو مبتلا کرے گا، اور لوگ اس کے فتنے میں مبتلا بھی ہوتے جائیں گے۔ اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر اس کو قتل کر ڈالیں گے، اور اللہ کی طرف سے امن و امان قائم ہوگا، اور اسلامی دنیا پر اسلامی مملکت کا قیام وجود میں آئے گا۔ یہ ساری علامتیں اس لیے میں نے بتلائیں تاکہ ہم سب اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ یہ جو عنوان تھا اس کا خاتمہ میں یہیں پر کرتا ہوں، آگے انشاءاللہ دوسرے عنوان کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور شکیل بن حنیف جیسے جھوٹے مکاروں کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔